اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ صدق اللہ۔ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے۔ اس کے شروع کے اندر بھی اللہ نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے۔ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ پچھلی صورت کے اندر آیا تھا اذا الشمس کورت، کہ جب سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا۔ یہاں سے فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور ستارے بکھر جائیں گے۔ یعنی جب قیامت کا منظر ہوگا، جب قیامت کا دن آئے گا، سب سے پہلے کام کیا ہے؟ اذا السماء انفطرت، یعنی آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور ستارے بکھر جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور اللہ تعالیٰ دریاؤں کو، سمندروں کو بہا دے گا، ملا دے گا۔ یعنی جو کھارے پانی والے دریا ہیں، اب تو جو دو دریا اکٹھے چلتے ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک کھارے والا پانی والا ہے، کڑوا ہے، آپس میں ملتے نہیں ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ فرمائے ان دونوں دریاؤں کو ہم ملا دیں گے، یعنی میٹھا پانی اور کڑوا پانی جو ہے وہ آپس میں مکس ہو جائیں گے۔ اور دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سارے پانی کو زمین چوس لے گی، ایک قطرے کے برابر بھی پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ ان سارا سمندروں کا اور اسی طرح دریاؤں کا پانی، ندی نالے کا پانی، چشموں کا پانی، جتنے بھی پانی ہوں گے، سارے کا سارے پانی کو کیا کرے گی؟ زمین چوس لے گی، تو ایک قطرے کے برابر بھی پانی نہیں ملے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں سے مردوں کو اکھاڑ دیا جائے گا، یعنی نکالا جائے گا، جب نفخہ اورا ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا، تو سارے لوگوں کو، جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان جو ہیں دنیا کے اندر آئے، سب کو کیا ہے وہ اکٹھا کھڑا کر دیا جائے گا قیامت کے دن، ان کی قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، اور کیا کہے گا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، تو ہر نفس جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے بھیجا، جو پیچھے چھوڑ کے آیا اس کو بھی وہ جان لے گا۔ جو اعمال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نیک اعمال کرنا، اللہ کے نام کا ذکر کرنا، اسی طرح اللہ کے احکامات کے اوپر زندگی گزارنا، جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا وہ سارا کا سارا اس کے سامنے آ جائے گا۔ یعنی دنیا کے اندر جو کچھ نے کیا، یا دنیا کے لیے پیچھے چھوڑا یا آخرت کے لیے آگے بھیجا، سارا کا سارا اس کا منظر جو ہے اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو پھر اللہ کیا فرمائیں گے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس دن تو سارے اکٹھے ہوں گے نا، یعنی یہود بھی، نصارہ بھی، کفار بھی، مسلمان بھی، سب کو اللہ حکم دے، یا ایھا الانسان، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈالے رکھا، یعنی اس چیز نے جو تم دنیا کے اندر چھوڑ کے آ گئے، اب تمہارے کام میں نہیں ہے۔ یعنی اتنے تمہارے باغات تھے، اتنے تمہارے کھیت تھے، تمہاری کوٹھیاں تھیں، بنگلے تھے، گاڑیاں تھیں، گھر تھے، کچھ بھی، یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھے اپنے رب کریم سے، جس نے یہ ہر چیز تمہیں دی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یعنی اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ وہ رب کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، اس کو تم بھول گیا۔ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور ٹھیک تندرست پیدا کیا، یعنی فعدلک، اور برابر کیا جس طرح چاہا، یعنی جس طرح جہاں کان لگانے تھے وہاں کان لگائیں، جہاں آنکھیں لگانی تھی آنکھیں لگائیں، جہاں بازو لگانے تھے بازو لگائے۔ یعنی یہ اللہ بازو کی جگہ ٹانگ لگا دیتا، ٹانگ کی جگہ بازو لگا دیتا، آنکھیں سر پہ لگا دیتا، کان جو ہے وہ کہیں اور لگا دیے جاتے، تو میں اور آپ کیا کر سکتے تھے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ وہ ذات ہے
کہ جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، فعدلک اور برابر کیا جس طرح، فی ای صورت ما شاء رکبک اور جس صورت میں چاہا تمہیں مرکب کر کے کھڑا کر دیا، یعنی خوبصورت بنا کے اللہ نے تمہیں، خوبصورت انسان بنا کے اللہ نے تمہیں کھڑا کر دیا اپنے سامنے، تو پھر بھی کیا کرتا ہے تو اللہ کا نافرمانیاں کرتا ہے، پھر بھی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ یہ تو آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ ان جتنی بھی ان کو نصیحتیں کر لی جائیں تو یہ کیا کرتے ہیں، آخرت کا دن، قیامت کا دن کو ان کو بھول گیا ہے کہ حساب کتاب کا دن بھی ہوگا، کہ جو بھی اچھا کیا ہوگا، برا کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، سارے کا سارا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم تو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو، جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اس دن جھوٹ نہیں بول سکو گے کیونکہ تمہارے اوپر ہم نے محافظ کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، کرامن جو معزز فرشتے ہیں، کاتبین تمہارا ذرہ برابر بھی کیا ہے، جس وقت قیامت کے دن انسان کا اعمال نامہ سامنے آ جائے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک مثقال کے برابر، ذرے کے برابر بھی جو نیکی کی ہوگی وہ بھی آپ سامنے آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی کیا ہوگی، برائی کی ہوگی وہ بھی تمہارے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی، کیونکہ کرامن کاتبین ہمارے جو فرشتے ہیں، لکھنے والے فرشتے ہیں، معزز فرشتے ہیں، وہ تمہاری ہر چیز کو کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، وہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ انسان تو کہتا ہے نا میں چھپ کے بعد کیا کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، تو لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، وہ فرشتے بھی تمہارے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی ہر جگہ تمہیں کیا کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ یعلمون ما تفعلون، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں کے اندر ہوں گے، باغات کے اندر ہوں گے، جنت کے مزے چکھ رہے ہوں گے۔ ان الابرار، جو ابرار لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، جو دنیا میں رب چاہے زندگی گزار کے گئے، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہے، وہ۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو گناہ گار ہوں گے وہ کس کے اندر ہوں گے، جہنم کے اندر ہوں گے۔ اب انسان عمل بھی کس کے لیے کرتا ہے، کہ میں کل مار سے بچ جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، آگ سے بچ جاؤں۔ فرما کہ ایک ہوتا ہے وہ خادم، وہ غلام جو فرما بردار ہوتا ہے، اور ایک غلام خادم وہ ہے جو نافرمان ہے، نمک حرام ہے۔ وہ نمک حرام کیا ہے، وہ صرف ڈنڈے سے ڈرتا ہے، یار میں نے کام نہ کیا تو مجھے جو میرا آقا ہے، جو میرا مالک ہے، وہ مجھے مارے گا، یہ جسمانی تکلیف ہوگی۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو فرما بردار ہے، نمک حلالی ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مار سے نہیں ڈرتا، کس سے، اس کو اپنے مالک کی ناراضگی ہے۔ تو میں اور آپ اعمال جنت کے لیے کر رہے ہیں اور دوزخ سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں آقا، ہمیں اپنے اللہ کے سے ڈر نہیں ہے، محبت نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ میں کام کروں گا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس میں کہ وہ تو ایک جسمانی تکلیف ہے، اور جو فرما بردار غلام ہے، فرما بردار نوکر ہے، وہ مالک کی ناراضگی اس کو سب سے بڑی چیز ہے، کہ اگر میرا مالک ناراض ہو گیا تو کیا ہے، اس کو تکلیف، یہ دل کی تکلیف ہوگی، ذہنی تکلیف ہوگی، کہ اس کو وہ تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انسان کو جو عمل کرنے چاہیے کس کے لیے ہے، وہ اللہ کی ناراضگی سے، کہ اللہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو سب سے بڑی جو چیز جنت کے اندر دی جائے گی وہ کیا ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی۔ یعنی باقی نعمتیں تو تھوڑی ہیں نا، یعنی باقی تو ہر چیز، جس وقت کہتے ہیں نا جو مالک اور آقا راضی ہو جائے تو پھر نعمتیں تو اس کے لیے ہر چیز ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں کہ رضا سب سے بڑی جو چیز جنت میں دی جائے گی وہ اللہ کی رضا ہوگی۔ یعنی اللہ فرمائے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور نیک لوگ نعمتوں کے اندر ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فجار ہوں گے، فاسق فاجر لوگ ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ جہنم کے اندر ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، وہ قیامت کے دن، بدلے کے دن اس کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، یعنی جنتی جنت کے اندر اور جہنمی جہنم کے اندر۔ وما ہم عنہا بغائبین، ان میں سے کوئی بھی غائب نہیں ہوگا، کوئی بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا، کوئی بھاگے گا نہیں،
کوئی بھی چھوٹ نہیں سکے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، خود اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں کیا پتہ ہے بدلے کا دن کیا ہوگا، یعنی اتنا سخت ہے۔ پھر فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ ہے، تمہیں کیا معلوم کہ وہ بدلے کا دن کیا ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی بھی نفس کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہوگا، ایک ذرہ کا برابر بھی کوئی کسی کا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ یعنی بادشاہ، دنیا کے اندر جو بادشاہ ہے وہ کل قیامت کے دن فقیر ہوں گے، جو فقیر ہیں تو وہ پہلے ہی فقیر ہیں، یعنی ایک ذرے کے برابر بھی تم اپنی کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہوگے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ تم کیا ہے اتنی چیزوں کے تم مالک ہو، تمہیں اس پہ گھمنڈ ہے، تمہیں اس پہ تکبر ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میرے پاس اتنا رقبہ ہے، میرے پاس اتنی اولاد ہے۔ قیامت کے دن ایک ذرے کے برابر بھی تم کسی چیز کے مالک نہیں۔ وہی اولاد، پچھلی جب سورہ عبسہ کے اندر گزرا نہیں کہ وہی اولاد جو ہے کہ ایک ہر بندہ کیا ہے اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، اولاد سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، کوئی بندہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، اور اب وہ مانگنے کے لیے جائے گا تو کوئی بھی اس کو نیکی نہیں دے گا۔ یعنی قیامت کے دن نہ اولاد تمہاری ہوگی، نہ بیوی تمہاری ہوگی، نہ بچے تمہارے ہوں گے، کوئی چیز بھی تمہارے نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر بندے نے اپنا حساب کیا۔ اب دنیا کے اندر انسان حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، دن ہے، رات ہے، ایک ہی ہو کہ میری اولاد ٹھیک ہو جائے، میری اولاد پیچھے جو ہے وہ سکھ چین کی زندگی گزار لے، میں اولاد کے لیے کما کے جا رہا ہوں اور اپنی آخرت خراب کر کے جا رہا ہے۔ یعنی جو حرام مال کما رہا ہے، حرام مال کے ذریعے اپنے اولاد کی تربیت کر رہا ہے، پیٹ پال رہا ہے، ان کے لیے جائیدادیں بنا رہا ہے، لیکن اپنی آخرت خراب۔ اور قیامت کے دن وہی اولاد کیا ہے کوئی کام نہیں دے گی، کوئی نفع نہیں دی۔ اس فرمایا کہ اس دن کوئی کسی نفس کا بھی کوئی نفس بھی ذرے کے برابر کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ بل امر یومئذ للہ، اور حکم اس دن سارا کا سارا اللہ ہی کا چلے گا۔ یعنی دنیا کے اندر تو تمہارے حکم چلتے ہیں نا، بل امر یومئذ للہ، اس دن سارے کے سارے حکم اللہ کے ہوں گے، اس دن سارا کی ساری بادشاہت اللہ کی ہوگی، ایک ذرے کے برابر بھی کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب